السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروس۔ تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کے لیے اب صرف 2 دن باقی۔ 31 مارچ کو یہ رعایت ختم کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پہلے ہی جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد رنگاناتھ نے واضح کیا تھا کہ اس معاملے میں تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا، طبی شعبے کے لیے ملک میں سب سے زیادہ تلنگانہ میں ہی بجٹ مختص کیا جا رہا۔ سرکاری ہاسپٹلز کو کارپوریٹ طرز پر ترقی دیتے ہوئے غریب عوام کا مؤثر طریقے سے مفت علاج کیا جا رہا۔ وزیر تلاسانی سنواس یادو نے عہدیداروں کو دی ہدایت کہ رمضان مبارک کے دوران برقی کی بلا وقفے سربراہی کو بنائے یقینی اور پانی کی مؤثر سربراہی عمل میں لائی جائے۔ کووڈ بحران کا RTC پر بہت زیادہ اثر۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ یومیہ نظر ثانی سے تلنگانہ RTC سنگین صورتحال کا شکار۔ RTC شرحوں میں اضافے کے بغیر بسوں کو ڈپو سے باہر نکالنا ناممکن۔ RTC کرایوں کی شرحوں میں اضافہ۔ تلنگانہ ریاستی BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار نے TRS حکومت کے خلاف اپنے حامیوں کو دی تربیت۔ زوم کے ذریعے امریکہ میں موجود NRIs کے ساتھ کی بات چیت اور کہا دھکا تلنگانہ پکا کے عنوان پر کی بات۔ شہر مستقر عادل آباد کے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ٹاؤن CI کے سدھیر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، عادل آباد میں جے بھوانی موٹر اسکیم کے نام سے لکی ڈرا اسکیم شروع کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ملزم کمبو جیور پرمود کمار عمر 41 سال کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ٹیکس کی ادائیگی کے طریقہ کار میں تبدیلیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے۔ حیدرآباد کے تمام علاقوں میں آمدنی اور اخراجات ایک ہی طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے سرکل کے طور پر ٹیکس عائد کرنے کا عہدیداروں نے کیا فیصلہ۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر جاری۔ مارچ کی سٹارٹنگ سے ہی گرمی میں اضافہ، لیکن دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اس میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 دنوں کے دوران گرمی کی شدید لہر جاری رہنے کی پیش قیاسی۔ ریاست میں گرمی میں شدت کے ساتھ برقی کھپت میں بھی اضافہ۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز برقی کی اعظم ترین طلب 13,857 میگا واٹ درج کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے 15 مارچ کے سنائے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج۔ ملک میں تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے منگل کو مسلسل 5ویں دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 80 پیسے کا کیا اضافہ۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بے نامی پروہیبیشن یونٹ کی جانب سے اس طرح کے پہلے کیس میں مقتول گینگسٹر نعیم الدین عرف نعیم کی 10 نشاندہی کردہ اور ضبط شدہ بے نامی جائیدادوں کی بحق سرکار قطعی ضبطی کے لیے احکامات جاری۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے غلاف کعبہ کی مرمت کا کام کیا مکمل۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی مرمت رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریوں کے ضمن میں کی گئی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔
تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کے لیے اب صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 31 مارچ کو یہ رعایت ختم کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پہلے ہی جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد رنگاناتھ نے واضح کیا تھا کہ اس معاملے میں تاریخ میں توسیع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس لیے گاڑی مالکین 31 مارچ تک اس سہولت سے استفادہ کریں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے دیے جانے والے اس بمپر آفر کی وجہ سے کئی گاڑی رانوں کو بھاری چالانات سے راحت ملی۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ طبی شعبے کے لیے ملک میں سب سے زیادہ تلنگانہ میں بجٹ مختص کیا جا رہا۔ سرکاری ہاسپٹلز کو کارپوریٹ طرز پر ترقی دیتے ہوئے غریب عوام کا مؤثر طریقے سے مفت علاج کیا جا رہا۔ چیف منسٹر KCR کی قیادت میں تلنگانہ کا طبی شعبہ ملک کے لیے مثالی بن گیا ہے۔ سدی پیٹ کی 9ویں وارڈ میں 4 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر کیے جانے والے CC روڈ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹلز کو بنیادی سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا، عصری طبی آلہ جات اور ادویات کے لیے ضرورت کے مطابق فنڈز جاری کیے جا رہے۔ خانگی اور کارپوریٹ ہاسپٹل سے بہتر سرکاری ہاسپٹلز قائم کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے۔ وزیر صحت نے طبی امداد کے لیے سرکاری ہاسپٹل کا رخ کرنے کا عوام کو مشورہ دیا اور کہا کہ سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرانے سے اخراجات کا بوجھ گھٹ جاتا ہے۔ تلنگانہ ریاستی BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار نے TRS حکومت کے خلاف اپنے حامیوں کو تربیت دی۔ زوم کے ذریعے امریکہ میں موجود NRIs کے ساتھ ایک دھکا تلنگانہ پکا کے عنوان سے زوم میٹنگ کے دوران بنڈی سنجے نے KCR حکومت پر ریاست میں لوگوں سے جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے تحت تلنگانہ کی حالت افسوسناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران نوجوانوں کی جانب سے دی گئی قربانیاں رائے گاں گئی۔ انہوں نے امریکہ میں رہنے والے تمام NRIs پر زور دیا کہ وہ ریاست میں KCR کی بدعنوان اور خاندانی سیاست کے خلاف BJP کی لڑائی کی حمایت کرے۔ NRIs نے ریاستی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے حمایت کا یقین دلایا اور BJP کے کارکنوں، حامیوں اور دیگر کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا جنہیں حکومت کے خلاف احتجاج کے دوران سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ بنڈی سنجے نے 2 گھنٹے کے میٹنگ کے دوران NRIs سے خطاب کیا۔ NRIs سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی BJP سربراہ نے تلنگانہ تحریک کے دوران نوجوانوں کی قربانیوں کو یاد کیا۔ شہر مستقل عادل آباد کے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ٹاؤن CI کے سدھیر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عادل آباد میں جے بھوانی موٹر اسکیم کے نام سے لکی ڈرا اسکیم شروع کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ملزم کمبو جیور پرمود کمار عمر 41 سالہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیس کی تفصیلات کے مطابق ملزم 2010 سے یہ لکی ڈرا اسکیم چلا رہا تھا جس کے ذریعے اس نے اب تک تقریباً 33 لاکھ روپے کا دھوکہ کیا۔ CI نے کہا ہے کہ ملزم کے پاس سے 2 لاکھ روپے نقد، رسید کتابیں اور لکی چٹی کے دفتر کے کمپیوٹر ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ملزم کے خلاف فروری میں ایک اور مارچ میں دوسرا 2 مقدمہ درج کیے گئے تھے۔ اس موقع پر CI نے کہا ہے کہ لکی ڈرا یا چٹی کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والوں پر کسی بھی حال میں بھروسہ نہ کیا جائے اور ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کرے۔ دھوکے بازوں کا شکار افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں بلا خوف شکایت درج کریں۔ SI وشنو پرکاش، عملہ MA کریم اور ٹھاکر جگن سنگھ نے ملزم کی گرفتاری میں سخت محنت کی تھی جس پر خصوصی مبارکباد دی گئی۔ پریس کانفرنس میں 2 ٹاؤن کے SI وشنو وردھن، وشنو پرکاش اور عملہ موجود تھا۔ ریاست میں گرمی میں شدت کے ساتھ برقی کھپت میں بھی اضافہ ہو رہا۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز 3:54 تک سہ پہر میں برقی کی اعظم ترین طلب 13,857 میگا واٹ درج کی گئی، جبکہ 2 دن قبل برقی طلب و کھپت کی شرح 13,742 میگا واٹ درج کی گئی تھی، جبکہ گزشتہ سال مارچ میں ریاست میں اعظم ترین برقی طلب کی شرح 13,688 میگا واٹ تھی۔ 2014 میں تشکیل تلنگانہ کے بعد اب تک یہ انتہائی زائد برقی طلب و کھپت ہے۔ عہدیداروں نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں برقی لوڈ طلب 14,000 میگا واٹ ہو جائے گی۔ یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صدرنشین وہ MD TS ٹرانسکو اور TS جنکو ڈی پربھاکر راؤ نے کہا کہ زرعی و صنعتی شعبہ جات اور اریگیشن پروجیکٹس میں برقی کھپت میں غیر معمولی اضافے سے برقی لوڈ طلب میں اضافہ ہو رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر برقی کی طلب میں 16,000 میگا واٹ تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو حکام فاضل برقی کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے 15 مارچ کے سنائے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ واضح ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے ریاستی اسکولوں میں لڑکیوں کے حجاب پہننے پر پابندی کو برقرار رکھا تھا۔ مونسا بشرا اور جلیسا سلطانہ یاسین کی مشترکہ عرضی میں کہا گیا کہ مذہب کے ماننے والے شخص کو اپنے بالوں کو کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھکنے کے لیے ایڈجسٹ کیے بغیر لباس میں یکسانیت لانے پر بہت زیادہ زور دینا انصاف کا مذاق ہے۔ درخواست میں یہ بھی استدلال دیا گیا کہ جہاں تک قرآن پاک میں صحیفوں کی تشریح کا تعلق ہے، اس پر تمام نظریات کے علماء کرام جیسے کہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے درمیان اتفاق رائے ہے کہ حجاب کا رواج واجب لازمی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ میں کئی اور عرضیاں دائر کی گئی تھیں۔ متعلقہ عرضی گزاروں نے اس معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بلڈنگ، آفس، انٹیریئرز، آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا۔ انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، معیاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں۔ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز، گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا، آپ کے بجٹ میں، آپ کے پسندیدہ مقام پر ہم کرائیں گے دستیاب۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریے 9849363888 939-055-8802 8686781110 8919723020۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ملک میں تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے منگل کو مسلسل 5ویں دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اس اضافے کے ساتھ ہی قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 100 روپے فی لیٹر کو پار کر گیا۔ دہلی میں 80 پیسے کی چھلانگ کے ساتھ پیٹرول کی قیمت 100 روپے 21 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 70 پیسے اضافے کے ساتھ 91 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وہیں پیر کو پیٹرول 99 روپے 41 پیسے اور ڈیزل 90 روپے 77 پیسے فی لیٹر تھا۔ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 85 پیسے سے بڑھ کر 115 روپے 4 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 75 پیسے سے بڑھ کر 99 روپے 25 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ تیل کمپنیوں نے 137 دن کے استحکام کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 8 دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے درمیان خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ لندن برینٹ کروڈ آج 1.31% کم ہو کر $111.1 فی بیرل اور US کروڈ 1.14% کم ہو کر $104.75 فی بیرل پر ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نئی قیمتیں روزانہ صبح 6 بجے سے لاگو ہوتی ہیں۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بے نامی پروہیبیشن یونٹ کی جانب سے اس طرح کے پہلے کیس میں مقتول گینگسٹر نعیم الدین عرف نعیم کی 10 نشاندہی کردہ اور ضبط شدہ بے نامی جائیدادوں کی بحق سرکار قطعی ضبطی کے لیے احکام جاری کیے گئے۔ اس گینگسٹر کا یہ کیس تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، جس میں قرقی عدالتی حکم اور اپیل کا عمل مکمل ہونے کے بعد ضبطی کے احکام جاری کیے گئے۔ ان جائیدادوں کو 2018 میں ضبط کیا گیا تھا اور جنوری 2019 میں عدالتی فیصلہ کرنے والوں نے اس کی توثیق کی تھی۔ IT بے نامی پروہیبیشن یونٹ نے تب تقریباً 45 جائیدادوں کو ضبط کیا تھا، جس کی دستاویزی قیمت 12 کروڑ روپے اور مارکیٹ قدر تقریباً 150 کروڑ روپے تھی۔
محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے یدادری بھونگیر ڈسٹرکٹ میں اراضی، کمرشل کمپلیکس اور زرعی پلاٹس کو ضبط کیا گیا۔ 8 اگست 2016 کو شاد نگر میں بندوقوں سے لڑائی میں نعیم کی ہلاکت ہو گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے اس گھر سے جہاں وہ چھپا ہوا تھا آتشی اسلحہ بشمول 3 AK-47 پستولز، ریوالورز، ہینڈ گرینیڈز، جیلیٹن اسٹکس اور دیگر ضبط کیے گئے تھے۔ تلنگانہ پولیس کی ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے ان جرائم کی تحقیقات کی تھی جن میں نعیم اور اس کی گینگ ملوث تھی۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ کے تحت بے نامی ناموں پر رجسٹرڈ نعیم کی جائیدادوں کو ضبط کیا ہے۔ بے نامی داروں میں ارکان خاندان اور ساتھی شامل ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ بینکنگ سروسز کے جزوی طور پر متاثر ہونے کی توقع۔ اہم نکات یہ ہیں: حکومت کی مختلف پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا دوسرا دن ہے، جس کی کال مرکزی ٹریڈ یونینوں کے مشترکہ فورم اور بینکنگ، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر خدمات کے ملک کے کچھ حصوں میں منگل کو دوبارہ متاثر ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی ٹریڈ یونینوں کے مشترکہ فورم نے کہا کہ پیر کو شروع ہونے والی ملک گیر ہڑتال کی وجہ سے کم از کم 8 ریاستوں تمل ناڈو، کیرلا، پڈوچیری، آندھرا پردیش، تلنگانہ، اڑیسہ، آسام، ہریانہ اور جھارکھنڈ میں بند جیسی صورتحال ہے، جبکہ ہڑتال کے دوسرے دن بینکنگ اور ٹرانسپورٹ خدمات میں جزوی طور پر خلل پڑا۔ صحت کی دیکھ بھال، بجلی اور ایندھن کی فراہمی جیسی ضروری خدمات پہلے دن کی طرح متاثر نہیں ہو سکتی۔ ٹریڈ یونینز چاہتی ہیں کہ ہندوستان 1991 سے پہلے کے تاریخی دور میں واپس چلے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ غیر متعلقہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1 درجن ٹریڈ یونینوں کی طرف سے بلائی گئی ملک گیر ہڑتال سے سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے بھی متاثر نہ ہونے کی توقع ہے۔ 2 روزہ بھارت بند ہڑتال کے اہم نکات جیسے ہی یہ دوسرے دن میں داخل ہوئے۔ پیر کو شروع ہونے والے بھارت بند میں 8 ریاستوں تمل ناڈو، کیرلا، پڈوچیری، آندھرا پردیش، تلنگانہ، اڑیسہ، آسام، ہریانہ اور جھارکھنڈ میں بند جیسی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ مرکزی ٹریڈ یونینوں کے مشترکہ فورم نے کہا۔ فورم کے مطابق گوا، کرناٹک، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، پنجاب، بہار، راجستھان، مغربی بنگال، میگھالیہ اور اروناچل پردیش جیسی ریاستوں میں کئی صنعتی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کے لیے اب صرف 2 دن باقی۔ 31 مارچ کو یہ رعایت ختم کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پہلے ہی جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد رنگاناتھ نے واضح کیا تھا کہ اس معاملے میں تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا، طبی شعبے کے لیے ملک میں سب سے زیادہ تلنگانہ میں ہی بجٹ مختص کیا جا رہا۔ سرکاری ہاسپٹلز کو کارپوریٹ طرز پر ترقی دیتے ہوئے غریب عوام کا مؤثر طریقے سے مفت علاج کیا جا رہا۔ وزیر تلاسانی سنواس یادو نے عہدیداروں کو دی ہدایت کہ رمضان مبارک کے دوران برقی کی بلا وقفے سربراہی کو بنائے یقینی اور پانی کی مؤثر سربراہی عمل میں لائی جائے۔ کووڈ بحران کا RTC پر بہت زیادہ اثر۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ یومیہ نظرثانی سے تلنگانہ RTC سنگین صورتحال کا شکار۔ RTC شرحوں میں اضافے کے بغیر بسوں کو ڈپو سے باہر نکالنا ناممکن۔ RTC کرایوں کی شرحوں میں اضافہ۔ تلنگانہ ریاستی BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار نے TRS حکومت کے خلاف اپنے حامیوں کو دی تربیت۔ زوم کے ذریعے امریکہ میں موجود NRIs کے ساتھ کی بات چیت اور کہا دھکا تلنگانہ پکا کے عنوان پر کی بات۔ شہر مستقر عادل آباد کے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ٹاؤن CI کے سدھیر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، عادل آباد میں جے بھوانی موٹر اسکیم کے نام سے لکی ڈرا اسکیم شروع کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ملزم کمبو جیور پرمود کمار عمر 41 سال کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ٹیکس کی ادائیگی کے طریقہ کار میں تبدیلیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے۔ حیدرآباد کے تمام علاقوں میں آمدنی اور اخراجات ایک ہی طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے سرکل کے طور پر ٹیکس عائد کرنے کا عہدیداروں نے کیا فیصلہ۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر جاری۔ مارچ کے سٹارٹنگ سے ہی گرمی میں اضافہ، لیکن دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اس میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 دنوں کے دوران گرمی کی شدید لہر جاری رہنے کی پیش قیاسی۔
ریاست میں گرمی میں شدت کے ساتھ برقی کھپت میں بھی اضافہ. تلنگانہ میں گزشتہ روز برقی کی اعظم ترین طلب 13,857 میگا واٹ درج کی گئی. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے 15 مارچ کے سنائے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج. ملک میں تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے منگل کو مسلسل 5ویں دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 80 پیسے کا کیا اضافہ. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بے نامی پروہیبیشن یونٹ کی جانب سے اس طرح کے پہلے کیس میں مقتول گینگسٹر نعیم الدین عرف نعیم کی 10 نشاندہی کردہ اور ضبط شدہ بے نامی جائیدادوں کی بحق سرکار قطعی ضبطی کے لیے احکامات جاری. حرمین شریفین انتظامیہ نے غلاف کعبہ کی مرمت کا کام کیا مکمل. سبق ویب سائٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی مرمت رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریوں کے ضمن میں کی گئی. اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.